اچھا ریسنٹلی نا میں نے ٹک ٹاک پہ جو ہے نا وہ ایک لڑکی کی جو ہے وہ پوری سٹوری سنی. اس نے کہا جی میری جو ہے وہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ بن نہیں رہی. تو میں نے جب سٹوری کے اندر جھانکنے کی کوشش کی، دیکھنے کی کوشش کی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے ہسبینڈ آپ کو مارتے ہیں؟ نہیں مارتے نہیں ہیں، بس میرا ویسے ہی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ دل نہیں لگتا. میں نے کہا اسی کیا ریزن ہے؟ کیا وہ برے ہیں؟ کیا ان کی کوئی باہر گرل فرینڈ ہے؟ کچھ ایسا ہے؟ کچھ بتائیں آپ مجھے کھل کے بتائیں. نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بس میرا ان کے ساتھ دل نہیں لگ رہا اور میں چاہتی ہوں کہ میں ان سے علیحدہ ہو جاؤں، لیکن یہ اچھے ہیں اور میرا دل یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو ہے میں ان سے کیسے طلاق لوں یا کیسے، مجھے طلاق بھی نہیں دیتے. میں نے بڑی کوششیں بھی کی ہیں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا دیکھیں ایک انسان نہ آپ کو مارتا ہے، نہ کوئی اس کی باہر گرل فرینڈ ہے، پھر آپ کو کیا چاہیے؟ بچے بھی اللہ نے آپ کو دے دی ہیں اور جاب بھی اچھی ہے ان کی، پھر کیا مسئلہ کہاں ہے؟ وہ لڑکی مجھے بار بار آئیں بائیں دائیں شائیں گھماتی رہی. نہیں میرا دل نہیں لگتا، مجھے نا پتہ نہیں کیوں مجھے اچھے نہیں لگتے. میں نے جاننے کی کوشش کی. اب کوئی انسان کسی انسان سے نفرت کرتا ہے نا، کوئی ریزن ہوتی ہے. میں نے پوچھا کوئی ریزن آپ کو، کوئی اور پسند؟ یا نہیں نہیں مجھے تو کوئی اور پسند نہیں ہے، مجھے تو بس یہی پسند ہے. اس لڑکی نے بار بار مجھ سے یہی بات کرنی اور میں شور تھا اس بات پہ. جب انہوں نے مجھے اپنے ہسبینڈ کی اور اپنی تصویر بتائی دکھائی نا، تو تھوڑی بہت ہی فیس ریڈنگ آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، تھوڑی بہت ہی جتنی بھی میں کر سکتا ہوں. مجھے پتہ چل گیا کہ مرد بہت شریف ہے، یہ لڑکی کے زندگی میں کوئی اور ہے. پہلے وہ مانے نہ مانے نہ مانے نہ، پھر وہ مان گئی. پھر وہ مان گئی، کہتی ہاں ہے میرے ہسبینڈ نا مجھے ٹائم نہیں دیتے، اور وہ جو انسان ہے وہ مجھے روز ٹائم دیتا ہے، میری باتیں سنتا ہے، میرے سے باتیں کرتا ہے، اور میں اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی جا رہی ہوں. میں نے کہا یہ باتیں کب سے شروع ہوئی ہیں؟ یہ پچھلے 3-4 سال سے شروع ہوئی ہیں. اچھا جی، ان 3-4 سالوں میں آپ کتنے بار ملے ہیں؟ ہاں اب تو ہم تقریباً 15-20 دن بعد ملتے ہیں. تو پہلے تو ہم نہیں مل رہے تھے، لیکن اب ملنا بہت زیادہ ہو گیا اور اب میں اس آدمی کے بغیر رہ نہیں سکتی. اور وہ جو آدمی ہے وہ کیا کرتا ہے جی؟ وہ جاب کرتا ہے. اور میں نے کہا کیا وہ میرڈ ہے؟ نہیں نہیں وہ میرڈ نہیں ہے، وہ میرے سے شادی کرنا چاہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی، اور آپ سے شادی کر رہا ہے، کیا وہ آپ کے بچوں کو بھی سنبھالے گا؟ ہاں ہاں وہ کہتا ہے میں آپ کے بچوں کو بھی سنبھالوں گا. اچھا وہ آپ کو کیسے، مطلب کیسے سپورٹ کرے گا؟ کتنی سیلری ہے اس کی؟ کیا کچھ ہے؟ نہیں وہ کہتا ہے میں کر لوں گا. اچھا. میں نے کہا کچھ دیر بعد آپ تھوڑی بوڑھی ہو جائیں گی، آپ کی بیٹی ایک جوان ہو جائے گی، پھر وہ آپ کی بیٹی کی طرف گندی نظر تو نہیں ڈالے گا؟ نہیں نہیں وہ ایسا نہیں ہے. ایسا کیوں نہیں ہے؟ وہ ایسا ہی انسان تو ہے جو کسی کی بیوی کے اوپر نظر ڈال رہا ہے تو وہ کسی کی بیٹی کے اوپر نظر نہیں ڈال سکتا. آپ کسے بدھو بنا رہی ہیں؟ آپ اپنے آپ کو بھی بدھو بنا رہی ہیں، آپ مجھے بھی بدھو بنا رہی ہیں، اور جو گھر میں آپ نے رکھا ہے آپ اسے بھی بدھو بنا رہی ہیں. آپ کر کیا رہی ہیں؟ نہیں نہیں سر آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں. آپ غلط ہیں تو میں آپ کو غلط سمجھ رہا ہوں نا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت ایک مرد کے نکاح میں اور دوسرے مرد کے ساتھ فزیکل ہو جائے اور اسے دوسرے مرد میں جو ہے وہ سکون ملنا شروع ہو جائے؟ آپ کو اس میں سکون نہیں مل رہا، اس میں سکون مل رہا ہے، وقتی دیر طور بعد مل رہا ہے. آپ کو کیا گارنٹی ہے وہ سکون کتنی دیر رہے گا؟ پھر آپ کسی اور کے پاس چلی جائیں گی. افسوس، میں تو اس طرح کی عورتوں پہ افسوس کرتا ہوں کہ مرد کے اندر کچھ بھی نہیں، کوئی برائی نہیں ہے. تھوڑا ٹائم نہیں دے پا رہا، کوئی نہیں، انسان بزی ہوتا ہے یار، یہ کامن ہے، ہم سب بزی ہوتے ہیں. آپ بزی نہیں ہوتے، میں بزی نہیں ہوتا. میں اپنے گھر والوں کو کتنا ٹائم دیتا ہوں؟ روزانہ 2-3 گھنٹے میکسیمم. ہم مرد کتنے، کیا ہماری زندگی کیا ہوتی ہے؟ 7-8 بجے تھکے ہارے کام سے آئے، آ کے تھوڑی کھانا کھونا کھایا، موبائل دیکھا، فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا، 10 بج گئے، سو گئے. اور کیا ہے؟ تو وہ جو بندہ ویلا ہے جو آپ کو ٹائم دے کے اٹریکٹ کر رہا ہے، بعد میں کل کو آپ کی بیٹی جوان ہو جائے گی، کل کو اس کو بھی اپنے ساتھ کر لے گا، اور کیا گارنٹی ہے آپ اس کے ساتھ سدا خوش رہیں گی؟ کوئی گارنٹی نہیں. آپ نے دھوکہ دیا ہے در حقیقت، اس لیے آپ خوش نہیں ہیں. جو انسان کسی اچھے انسان کو دھوکہ دیتا ہے نا، اب اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی زندگی سے نکال دے گا. اور واقعی وہ عورت نکل گئی، واقعی ان دونوں کی طلاق ہو گئی، اور مجھے پتا تھا یہ طلاق ہونی ہی ہونی ہے. اس عورت نے ذرا باز نہیں آنا تھا. وہ اتنا اپنے آپ کو جھنجھوڑ چکی، خدارا اتنی بھی کیا فریکنس ہو گئی کہ آپ نے کسی کے ساتھ دوستی کو رنگ رلیوں میں بنا دیا. اور کہاں لکھا ہے عورت اور مرد کی دوستی جائز ہے؟ اگر ایک انسان نے آپ کو 50-60 ہزار کا ٹرسٹ کر کے آپ پہ موبائل لے کر دے دیا ہے اور آپ اسی کے پیٹ کے پیچھے جو ہے وہ خنجر کھوپ رہی ہیں، یہ تو ہمارا دوست ہے، نہیں نہیں یہ تو ہمیں بڑے اچھے مشورے دیتا ہے. وہ کہڑے طبی مشورے دیتا ہے؟ کون سے طبی مشورے ہیں؟ کیا وہ طبی مشورے آپ اپنے بھائی سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اپنے شوہر سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اپنے باپ سے ڈسکس کر سکتے ہیں؟ کیا مذہب نے اجازت دی ہے آپ کو وہ مشورے لینے یا دینے کی؟ نہیں نا. یہ کہاں سے آپ نے سن لیا ہے کہ ایک پتی دیو گھر میں ہوں گے اور ایک پتی دیو فیس بک پہ ہوں گے؟ یہ فورن کلچر ہے، یہ
नेबरहुड से कल्चर आ रहा है, ये हम दूसरों के ड्रामों से देख रहे हैं, सीख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आइडियल कौन सा आइडियल? जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिख दिया बस यही आइडियल है। जो आपके साथ, जिसके साथ आप बैठ गए, यही आइडियल है। वो क्या बेवकूफाना हरकत है कि हम सोच में पड़े रहे, हम कि इससे बेहतर मिल सकता था, इससे बेहतर मिल जाता, जिंदगी बन जाती। आपकी जिंदगी अगर तब नहीं बनी तो अब कैसे बन जाएगी? अब कैसे बन जाएगी? और किसी को छोड़ के, बच्चों को रोल के, बच्चों को तंग करके, बच्चों को अजियत में डाल के, वो आपका खर्चा उठाएगा, आपके बच्चों का खर्चा तो उसका बाप ही उठाएगा ना। और वो एक शरीफ मर्द से नाहक तलाक है, और औरतें ले रही हैं, बड़ी खुशी से ले रही हैं। खुदारा समझ जाए, समझ जाए, अभी भी वक्त है। औरत बाद में रोती है, बाद में पछताती है। मैं ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसी ऐसी स्टोरीज है इस मोबाइल में यार, टिकटॉक पे। पहला शोहर बड़ा अच्छा था, इसके पीछे लग के तलाक ली, अब ये हम पे शक करता है, अब ये हमें मारता है, बार बार कहता है तुम उसको छोड़ सकती हो तो मुझे भी छोड़ सकती हो। कोई औरत भी अपने मर्द को, अगर उसमें थोड़ी बहुत भी बुराई है, वो आपको डांटता है, वो आपसे लड़ता है, वो आपको गालियां देता है, वो किसी और के साथ, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, बुरा है, बहुत घटिया है, गलीज है, लेकिन आपको किसने हक दिया कि आप धोखा दें? आप धोखा तो ना दें उसे। अगर आपका नहीं गुजारा, आप छोड़े, तरीके से छोड़े। ये क्या पहले यारी दोस्ती लगा ली, पहले उसके साथ फिजिकल हो जाए, फिर अपने शोहर को छोड़े? ये तो धोखा। ये तो आपको पता है इसकी सजा संसार है अल्लाह के यहाँ। अगर यहाँ शरीयत नाफिज हो जाए तो संसार है, वो माफ करेगा, दुनियावी एतबार पे संसार हो जाती है। औरत भी मर्द भी, हमारे इधर खुलेआम है, सब चल रहा है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं। मतलब कितना आसान है ना किसी इंसान को धोखा दे देना, किसी को बुद्धू बना देना। किसी ने 40-50 हज़ार का मोबाइल दिया आपको, और आपने उसी के मोबाइल पे, उसी के पीठ पीछे खंजर खोप दिया। अफसोस। औरत हो या मर्द, लॉयल्टी बड़ी महंगी चीज़ है यार, सिंसेरिटी बड़ी महंगी चीज़ है, और हम इसे रिस्पेक्ट हमेशा लालची लोगों से करते हैं। नहीं, जितनी भी लड़कियां ये सोच रही हैं कि हमारे शोहर के साथ हमारी नहीं बन रही, इसका कतन ये मतलब नहीं कि आप कोई दूसरा फाइंड आउट करना शुरू कर दें। हो सकता है आज नहीं बन रही, कल बननी शुरू कर दें। आप 100% देकर तो देखें। ये रिलेशनशिप आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। जिस रिश्ते में बच्चे हो जाते हैं ना, आपको पता नहीं कि औरत कितनी स्ट्रांग हो जाती है। वक्त के साथ साथ वो स्ट्रांग होती रहती है। यही औलाद कल को उसका सहारा बनती है। ना करें ऐसे, किसी को चीट ना करें। और गुनाह का रास्ता कभी भी जस्टिफाई नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान ये कहता है मेरी बीवी ने मुझे खुशियाँ नहीं दी, उसने मेरी सेक्स डिज़ायर पूरी नहीं की, इसलिए मैं हराम के रास्ते पे चल पड़ा, इसलिए मैं जना के रास्ते पे चल पड़ा। हाँ, उसकी बीवी का भी अल्लाह के हाल उसकी भी होगी, लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं कि मैंने जना इसलिए शुरू किया कि वो मेरे साथ उस तरह से नहीं थी जिस तरह मैं चाहता था। या औरत ये कहे कि ये मेरे साथ इस तरह नहीं था, मैं इस तरह इसलिए नहीं, कोई जस्टिफिकेशंस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नौटंकी है, ड्रामे है, और फ्रॉड को जो है ना वो कवर करने का तरीका है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, अपने रिलेशनशिप में लॉयर रखे, और औरत और मर्द को हमेशा खुश रखे। अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह की रिलेशनशिप एडवाइसेस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।